بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ انسان چاہے جتنی کوشش کرے کبھی نہ کبھی گناہ کی دلدل میں پھنس ہی جاتا ہے، لیکن اصل نقصان تب ہوتا ہے جب وہی گناہ ہماری عبادتوں کی روشنی کو بجھا دیتے ہیں اور ہماری نمازیں اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ رحمت، برکت اور سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ خاص طور پر عورتوں کے لیے نماز اللہ کے قریب جانے کا سب سے آسان راستہ ہے، مگر افسوس کچھ ایسی غلطیاں اور گناہ ہیں جو عورت کی نماز کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ان 5 بڑی غلطیوں کا ذکر کریں گے جن کی وجہ سے نماز رد ہو جاتی ہے اور انسان خود کو نقصان میں ڈال لیتا ہے۔ یہ صرف عورتوں کے لیے ہی نہیں بلکہ مردوں اور پوری امت کے لیے سبق ہے، تاکہ ہم سب اپنی زندگی کو اللہ کی راہ پر ڈال سکیں اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نمازی روشنی بن کر اللہ کے دربار تک پہنچے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ گناہوں سے بچ کر اور صحیح راہ پر چل کر ہی ہم جنت کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے دل کو جھنجھوڑ دے گی اور آپ کی زندگی بدلنے کا سبب بنے گی۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 5 بڑے گناہ جو عورت کی نماز کو برباد کر دیتے ہیں اور جن کی وجہ سے اس کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ نماز اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ فرض عظیم ہے، انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، یہ سکون کا ذریعہ ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ اعمال اور گناہ ایسے ہیں جو انسان کی نماز کو اللہ کے دربار میں پہنچنے سے روک دیتے ہیں؟ جی ہاں، نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن وہ خالی رہ جاتی ہے، اس کا نور ہم سے چھین لیا جاتا ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے ان 5 گناہوں کو سمجھتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو درست کر سکیں۔ پہلا گناہ، شوہر کی نافرمانی۔ ناظرین، سب سے پہلا گناہ ہے شوہر کی نافرمانی۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ مگر جب عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اس کی بات کو ٹھکراتی ہے، اس کے حق کو ضائع کرتی ہے تو اس کا یہ گناہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ نمازوں کی روشنی کو ختم کر دیتی ہے۔ دوسرا گناہ، بے پردگی اور زینت کی نمائش۔ آج کل بہت سی خواتین پردے میں کوتاہی کرتی ہے۔ میک اپ، زیورات اور مہنگے لباس پہن کر غیر محرموں کے سامنے جانا، یہ سب ایسے گناہ ہیں جو نماز کے اثر کو ختم کر دیتے ہیں۔ قرآن میں صاف الفاظ میں حکم دیا گیا ہے کہ عورتیں اپنی زینت کو غیر محرموں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ یاد رکھیں، جب عورت اپنی زینت کی نمائش کرتی ہے تو وہ نماز پڑھ کر بھی اللہ کی بارگاہ میں خالی ہاتھ جاتی ہے۔ تیسرا گناہ، والدین کی نافرمانی۔ عورت شادی کے بعد بھی اپنی والدہ اور والد کے حقوق سے آزاد نہیں ہو جاتی۔ والدین کی نافرمانی اللہ کے عرش کو ہلا دینے والا گناہ ہے۔ اگر عورت نماز پڑھتی ہے لیکن اپنے والدین کو دکھ دیتی ہے، ان کے حقوق پورے نہیں کرتی تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ چوتھا گناہ، غیبت اور زبان کی آفتیں۔ ناظرین، عورتوں میں عام بیماری ہے غیبت کرنا، کسی کی برائی بیان کرنا، کسی کے عیب اچھالنا یا چغلی کرنا۔ حدیث میں آیا ہے کہ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ سوچیں، اگر عورت 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، مگر اس کی زبان سے دوسروں کی عزتیں محفوظ نہیں تو اس کی نماز اللہ کے ہاں کیسے قبول ہوگی؟ پانچواں گناہ، حسد اور تکبر۔ یہ 2 بیماریاں دل کو سیاہ کر دیتی ہے۔ حسد عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ کسی کا اچھا لباس دیکھ کر جلنا، کسی کے گھر یا اولاد دیکھ کر دل تنگ کرنا
اور تکبر یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا۔ حدیث میں آیا ہے کہ تکبر رکھنے والے کے لیے جنت حرام ہے۔ اگر عورت ان گناہوں میں مبتلا ہے تو اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ 5 بڑے گناہ ایسے ہیں جو عورت کی نماز کو جڑ سے ختم کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، شوہر کی نافرمانی۔ نمبر 2، بے پردگی اور زینت کی نمائش۔ نمبر 3، والدین کی نافرمانی۔ نمبر 4، غیبت اور زبان کی آفتیں۔ نمبر 5، حسد اور تکبر۔ نماز کا اصل مقصد اللہ کے قریب ہونا ہے، لیکن اگر عورت کے دل میں یہ گناہ ہے تو اس کی نماز صرف ظاہری رہ جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادت کو صرف ادا نہ کریں بلکہ اسے خالص اللہ کے لیے کریں۔ اپنے دل کو صاف کریں، گناہوں سے بچیں اور اپنے کردار کو بہتر بنائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز قبول ہو اور آخرت میں روشنی کا سبب بنے تو ان گناہوں سے فوراً توبہ کریں۔ اپنی بیٹیوں، بہنوں اور گھر والیوں کو بھی یہ پیغام پہنچائیں تاکہ وہ بھی اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ یاد رکھیں، جنت آسان ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنی عبادت کو دل سے اور اخلاص کے ساتھ کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید ایسی ایمان افروز باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ ہم سب کو نماز کی حقیقت کو سمجھنے اور اپنی عبادت کو قبول کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔